بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ القرآن۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی مل سکے۔ عذاب الہی۔ اسلامی عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے اذن اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ارضی و سمائی آفات ہوں جیسے سیلاب، زلزلے، قحط، خشک سالی یا انسانی جان کو پہنچنے والی کوئی مصیبت جیسی بیماری، زخم، حادثہ یا مالی نقصان وغیرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ سب اللہ کے علم کامل میں ہوتی ہے، لوح محفوظ میں درج ہوتی ہے اور اللہ جب چاہتا ہے وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے کہ لیکن مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ جو فکر مغرب سے متاثر اور مرعوب ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ زلزلے، سیلاب اور دوسری ارضی اور سمائی آفات اللہ کے اذن سے آتی ہیں مگر انہیں انسان کی بدعمالیوں سے جوڑنا درست نہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعاتی معاملہ ہے، اور بس یہ خیال درست نہیں بلکہ صحیح خیال یہ ہے کہ ارضی و سمائی آفات اور زلزلے انسان کے اجتماعی جرم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم کی کس قدر سزا دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف نبی یا رسول آئیں اور قوم نے ان کی دعوت سے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 تا 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے اور پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں عاجزی نہیں کرتے رہے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان انہیں ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس کی نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو انہیں دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں ناگہاں پکڑ لیا اور اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا گیا، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بنایا اور دنیا میں تو انسان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، تاہم وہ انسان کو اس کے گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ جاگ جائیں اور شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کو اختیار کریں۔ زلزلے اور آفات ارضی و سمائی کے حوالے سے ایک بہت اہم روایت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عذاب ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس روایت میں بعض ایسے جرائم کا ذکر ہے جب جرائم مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ان پر سرخ آندیاں، زلزلے اور سیلاب آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دین کے علاوہ دوسری دنیاوی اغراض کے لیے علم حاصل کیا جانے لگے اور لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کریں اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں اور اپنے دوستوں کو گلے لگائیں اور اپنے باپ کو دور کریں، مسجدوں میں شور و غل ہو، قبیلے کی سرداری فاسق کرے اور قوم کا سربراہ ایسا شخص ہو جو ان میں سب سے برا ہو، جب کسی آدمی کا اکرام اس کے شر کے ڈر سے کیا جانے لگے اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے والے عام ہوں، شرابیں پی جائیں اور امت کے بعد والے اس کے اگلے لوگوں کو پر لعن طعن کریں، تو اس وقت کا انتظار کرو سرخ آندیاں اور زلزلوں کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورت مسخ کیے جانے کا اور پتھر برسنے کا اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں کا جو بے پے در پے اس طرح آئیں گی
جس طرح ایک ہار ہو، اس کا دھاگا کاٹ دیا گیا ہو تو اس کے دانے پہ در پہ گرنے لگیں۔ ترمذی شریف۔